إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا۔ درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کے حالات، انسان چاہتا ہے کہ ان دونوں حالات میں اس کے کچھ رشتہ دار، دوست و احباب، متعلقین اس کی اپنی خوشی اور اس کے اپنے غم میں شریک ہوں، تاکہ خوشی کے مواقع میں دوست و احباب، رشتہ دار اور متعلقین کی شرکت سے خوشی میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، اور وہیں پر غم کے حالات میں اگر ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو یا تسلی کے الفاظ دلانے والا اگر کوئی نہ ہو تو انسان اگر معمولی غم میں مبتلا صحیح، لیکن وہ اس غم کو بڑا بھاری محسوس کرتا ہے اور بڑا ہی بوجھ سے محسوس کرتا ہے۔ غم کے موقع پر اس کے دوست و احباب اگر اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تسلی کے کچھ الفاظ کہتے ہیں، تو یقیناً انسان کے غم کچھ ہلکا ہونے لگتے ہیں
یہ زندگی کا اصول ہے دوستو. خوشی اور غم کے مواقع پر رشتہ داروں کی شرکت، دوست و احباب کی شرکت، جس سے انسان کی خوشی میں اضافہ اور غم میں ہلکا پن انسان محسوس کرتا ہے. جہاں تک غم کی بات ہے، ایک ایسا غم ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے اور جس کے بغیر اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس غم سے سامنا نہیں ہو سکتا ہے. میری مراد موت کا غم، زندگی کے آخری لمحات کا غم، دنیا سے رخصت ہونے کا غم، یقیناً اس کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس موقع پر اگر کوئی تسلی دلانے والا مل جائے، تسلی کے کچھ الفاظ یا کچھ الفاظ کے سامان اگر جو فراہم ہو جائیں، یقیناً اس غم کا سامنا انسان خوشی بخوشی کر سکتا ہے. لیکن اس غم کے موقع پر انسان اگر موت کا سامنا کرنے پر آئے یا زندگی کی آخری سانسیں اگر اس کی چل رہی ہوں، تو اس موقع پر غم کے الفاظ اور تسلی کے الفاظ دلانے والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر بھیجے جائیں، یقیناً اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نیک بختی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے نازل ہوں اور تسلی کے الفاظ کہیں، تو یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے دوستو. اور یہ چیز اور یہ نعمت اور یہ سعادت اور یہ نیک بختی اور یہ خوش بختی یہ اسی انسان کو حاصل ہوتی ہے جو انسان استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم لوگوں نے استقامت سے متعلق چند بنیادی باتیں معلوم کی کہ آخری مذہب اسلام میں استقامت کی کیا اہمیت ہے. اگر بندہ استقامت کی راہ کو اپناتا ہے اور مرتے دم تک توحید پر، نیکی پر، سنت پر اگر باقی رکھتا ہے اپنی زندگی کو، ایسے بندے کو جو سب سے بڑی سعادت، جو سب سے بڑی نعمت جو نصیب ہوتی ہے انتقال کے موقع پر، زندگی کے جب آخری لمحات انسان کے بیت رہے ہوں، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنانے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ استقامت کے ساتھ جس نے اپنی زندگی بسر کی، استقامت کے ساتھ جس نے اپنی زندگی بسر کی، توحید کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملات کا میدان ہو یا اخلاق کا، زندگی کے ہر اچھے پہلو میں اگر بندہ استقامت کی راہ کو اپناتا ہے تو ایسے بندے کو یہ ساری خوشخبریاں سنائی گئی جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں. دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں کہ موت کے موقع پر، آخری لمحات کے موقع پر بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کو بھیجتے ہیں. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر کہنے کے بعد ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی؟ کہا کہ ثم استقاموا، پھر اسی پر ثابت قدم رہے، توحید پر ثابت قدم رہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی؟ اللہ کی مرضی پر ان کی زندگی بسر ہوئی، اللہ کی اطاعت پر ان کی زندگی بسر ہوئی، اللہ کی مرضیات پر ان کی زندگی بسر ہوئی. کہا کہ ثم استقاموا، یہی تو استقامت ہے کہ بندہ کلمہ توحید کو اپنانے کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق جو قرار دینے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کے دامن کو بچائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والی ہیں. اسی کو استقامت کہتے ہیں. دوستو، کہا وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں. ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایک مذہب اسلام پر ہمارا ایمان ہے، ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے، کتاب اللہ پر ہمارا ایمان ہے، دنیا کے سچے مذہب پر ہمارا ایمان ہے. دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کریں، اس ایمان پر باقی رہنے کی کوشش کریں، اسلام پر مرتے دم تک باقی رہنے کی کوشش کریں.
اسی کو استقامت کہتے ہیں. اور جو لوگ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی کی جو آخری سانس ہوتی ہے اس آخری سانس تک بھی اگر توحید ہماری زندگی میں باقی رہے, اللہ کی اطاعت اگر باقی رہے, تو کیا ہوگا, کیا خوشخبریاں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 6 خوشخبریاں سنائی ہیں استقامت کے ساتھ جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. کہا سب سے پہلے خوشخبری استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور یہ فرشتوں کا نزول یہ نزول رحمت ہے دوستو, یہ نزول رحمت ہے, یہ نزول نعمت ہے, یہ نزول بشارت ہے, یہ نزول جنت کی, گویا کہ جنت کی خوشخبری کا نزول لیے ہوئے گویا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو زندگی میں استقامت کو اپناتے ہیں. کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ایسے لوگوں کے پاس نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر کیا کہنے لگتے ہیں. کہا کہ اللہ تخافوا, اللہ تخافوا, انتقال ہونے, ابھی موت کا سامنا کرنے جا رہے ہو, آخرت کا سامنا کرنے جا رہے ہو, دنیا کو چھوڑ رہے ہو. کہا کہ اللہ تخافوا, ماضی کے سلسلے میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یقیناً انسان کے جب آخری لمحات ہوں گے تو سب سے زیادہ فکر تو اس کی اپنی جو آل و عیال کے سلسلے میں وہ کرتا ہے, اپنے رشتے دار, اپنے دوست و احباب اور اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد اور اپنی سب کچھ جو ہے سب کچھ چھوڑ کر بندہ آخرت کا سامنا کرنے جا رہا ہے. تو یقیناً سب سے زیادہ غم اور سب سے زیادہ فکر تو اپنی بیوی بچوں کی ہوا کرتی ہے, اپنے گھر بار کی ہوا کرتی ہے. تو کہا کہ اللہ تخافوا, کہ ماضی کے سلسلے میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ولا تحزنوا, اور مستقبل کے سلسلے میں تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. آنے والی زندگی کیسے ہوگی, قبر کے مراحل کیسے ہوں گے, آخرت کے لمحات کیسے ہوں گے, میدان محشر کے معاملات کیسے ہوں گے, ان سب کے سلسلے میں تمہیں افسوس اور غم کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہا کہ جیسے ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے ساتھ تھے, اسی طرح سے اخروی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے دوستو. استقامت کے ساتھ جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, جیسے دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے, اسی طرح سے انتقال کے بعد بھی, موت کے بعد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوا کریں گے تسلی دلانے کے لیے, تسلی دلانے کے لیے. یقیناً خوفناک مناظر ہوں گے, آخرت کے خوفناک جو مناظر ہوں گے, تو لہذا ان مناظر میں انسان کو تسلی دلانے والے یہ فرشتے ہوا کریں گے. کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ تھے, ہم تمہارے پاس, ہم تمہارے دوست تھے, اسی طرح سے آنے والی زندگی میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, پھر جنت کی خوشخبری سنائیں گے فرشتے, اور کہیں گے کہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. دنیا میں ہم سے یہ باتیں کہی جاتی تھیں, اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں, دین کی تعلیمات کو اپنا لیں اور دین کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں, زندگی میں ہمیشہ توحید پر قائم رہیں. تو کیا ملے گا؟ اللہ کی خوشنودی ملے گی, اللہ کی رضامندی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت کے تم مستحق بن جاؤ گے. یہ سارے وعدے تم سے کیے جاتے تھے, اور کہیں گے اس موقع پر فرشتے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, اس جنت کی خوشخبری تم سن لو. اللہ اکبر. دیکھیے دوستو, ابھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, آخرت کا سامنا کر رہا ہے, لیکن اس موقع پر فرشتے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جنت میں تم کیسے رہو گے؟ کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارا من جو چاہے گا, تمہارا نفس جو چاہے گا, اپنی من بھاتی زندگی تم گزارو گے جنت میں. من بھاتی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا جائے گا اس جنت کی زندگی میں. تو لہذا کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ مہمان نوازی
رب العالمین کی طرف سے ہوگی، جو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا جو پروردگار ہے، ایسے ذات کی جانب سے یہ مہمان نوازی ہوگی، تم اللہ کے مہمان ہوگے اور رب العالمین تمہارا میزبان ہوگا، پروردگار تمہارا میزبان ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوگے۔ اور کیا ہم تصور کر سکتے ہیں دوستو اللہ کی مہمان نوازی کیسے ہو سکتی ہے؟ رب العالمین انسان جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر اس کی مہمان نوازی بھی عالی شان ہوتی ہے، اور وہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات ہے، اور اس کی مہمان نوازی کا تصور ہماری عقلیں کبھی نہیں کر سکتی ہیں۔ کہا کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ رب غفور اور رحیم کی جانب سے یہ مہمان نوازی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا میزبان ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا جو لوگ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے آخری لمحات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ انہیں ماضی کے سلسلے میں، پاسٹ کے سلسلے میں تسلی دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور آنے والا جو فیوچر ہے، مستقبل کی جو زندگی ہے، اس کے سلسلے میں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور جنت میں اپنی منفعتی زندگی گزارنے کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے، تم اللہ کے مہمان بن کے آ رہے ہو۔ تو اس سے بڑی نعمتیں اور کیا نصیب ہو سکتی ہیں دوستو؟ استقامت کے ساتھ جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اسی لیے استقامت کو اپنانا چاہیے، استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم نے کہا کہ استقامت کے 3 درجات ہیں، استقامت کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ استقامت کا کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا اور معلوم کرنا، یہ استقامت کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے دوستو۔ اور استقامت کا دوسرا مرتبہ ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے اور کسی چیز کو معلوم کرنے کے بعد اس چیز کو مان لینا، یہ استقامت کا دوسرا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور استقامت کا تیسرا مرتبہ جس پر پہنچ کر انسان حقیقی راہ مستقیم کو گویا کہ اپناتا ہے، کسی چیز کو جاننے اور ماننے کے بعد مرتے دم تک اسی پر باقی رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو پہچانا، ہم نے اسلام کو معلوم کیا اور ہم نے اسلام کو مانا اور ہم نے اسلام کو تسلیم کیا، اب استقامت کی راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک چیز کو جانا اور اس کو مانا اور اسی پر برقرار رہنے کا نام استقامت ہے۔ توحید کو ہم نے مانا، توحید کو ہم نے جانا، اور اسی طرح سے توحید پر اگر ہم مرتے دم تک اگر باقی رہتے ہیں تو گویا کہ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا، جب ان سے استقامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ تشرک باللہ شیئا، یاد رکھنا کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ تو دین اسلام کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی، ہم نے اسے قبول کیا اور ہم نے اسے اپنایا دوستو، اور کوشش کریں، اور شیطان یہی پر انسان یہی پر حملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ شیطان کے زندگی میں کبھی استقامت کی صفت سے ہم متصف نہ ہو، استقامت کی دولت سے ہم مالا مال نہ ہو۔ اسی لیے کبھی شبہات کے راستے سے، کبھی خواہشات کے راستے سے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور بندوں کو بار بار شیطان سے مسابقہ، شیطان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور شیطان کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شیطان کو ہم نے مغلوب کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو استقامت کی دولت سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں، اور شیطان کو یہ کبھی گوارا نہیں، اور شیطان کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ بندہ صراط مستقیم پر قائم رہے، بندہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو گامزن کرے، یہ شیطان کو کبھی گوارا نہیں دوستو۔ اسی لیے ہر ممکن شیطان انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ استقامت کی صفت ہمیں کیسے نظر آتی ہے دوستو۔ مقدس جماعت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین میں انسانیت میں اگر کوئی بہترین انسانیت کا طبقہ اگر کوئی گزرا ہے تو بالاتفاق یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طبقہ ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم، جو بالاتفاق انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین طبقہ۔ جانتے ہیں یہ فضیلت صحابہ کرام کو کیوں کر نصیب ہوئی، یہ فضیلت صحابہ کرام کو کیوں کر حاصل ہوئی؟
اگر ہم ان صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں دوستو، ان کی زندگی میں ہمیں استقامت کی صفت نظر آتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام استقامت کے پیکر تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر موڑ میں راہ مستقیم کو انہوں نے اپنایا، صراط مستقیم کو انہوں نے اپنایا، اور استقامت کے ساتھ ان کی زندگی عبادت تھی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو اپنایا، ایمان کی دولت سے جب یہ سرفراز ہوئے تو انہیں ستایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئی، انہیں ہر طرح سے ستایا گیا، آزمایا گیا، آزمائشوں سے دوچار کیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور ہر قسم کی اذیتوں سے انہیں دوچار کیا گیا، لیکن یہ صحابہ اکرام تھے جو استقامت کے پیکر تھے۔ کبھی انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا دوستو، کبھی انہوں نے شرک کا سودا نہ کیا، کبھی انہوں نے بدعت و خرافات کا سودا نہ کیا، بلکہ ہر مرحلے میں یہ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑی خوشخبری سنائی اور کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، آپ کی زندگی میں کیسے ہمیں استقامت کی صفت نظر آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے، تو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 2 سال اور چند ماہ جنہوں نے خلافت کی، اور آپ کی جو خلافت کا ابتدائی زمانہ ہے، اگر اس زمانے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے کے بعد مسلمانوں نے بہت ساری فکروں کا جو سامنا کیا، بہت ساری آزمائشوں کا مسلمانوں نے سامنا کیا۔ ایک طرف مانعین زکات کا فتنہ، کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، زکات کا انکار کرنے والوں کی ایک جماعت، اور کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکات فرض تھی اور آپ کا انتقال ہوا تو گویا کہ زکات ہم پر فرض نہیں ہے، تو بنو تمیم کا قبیلہ تھا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف مرتدین کا فتنہ، بہت سارے لوگ اسلام سے باز آ گئے، اسلام کو چھوڑ دیے، ابھی جن کے دلوں میں ایمان پیوست نہیں ہوا تھا ایسے لوگوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، اور جو انہوں نے کفر کا سودا کر لیا تو مرتدین کی ایک جماعت۔ اور تیسری طرف جن فکروں کا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سامنا کیا، مدعیان نبوت، بعض لوگوں نے دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی نہیں بلکہ نبوت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، تو بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک طرف مانعین زکات کا فتنہ، دوسری طرف مرتدین کا فتنہ، اور تیسری طرف مدعیان نبوت کا فتنہ، اور ہر ایک فتنے کا کس قدر استقامت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سامنا کیا۔ دوستو ایک مثال ہم لیتے ہیں، جن لوگوں نے زکات کا انکار کیا، جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، استقامت کے کیسے جوہر آپ نے دکھلائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا۔ زکات جو مذہب اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے، ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے جان بوجھ کر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بالاتفاق اہل علم کے پاس یہ مسئلہ ہے دوستو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکات کا سامنا کیا، اور اسے آپ نے کیا فرمایا، کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعهم۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ زکات دینے سے انکار کریں اور اس چیز کو جسے یہ بطور زکات اللہ کے رسول کے زمانے میں ادا کرتے تھے، اگر اب وہ زکات ادا نہ کریں، اگرچہ وہ اون کی ایک نکیل اور رسی ہی صحیح، اون کی ایک رسی اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ادا کرتے تھے بطور زکات، لیکن اگر وہ ادا نہ کریں تو ادا نہ کرنے پر ان کے خلاف میں جہاد کروں گا،
ان کے خلاف میں قتال کروں گا. تو اس طرح استقامت کا آپ نے ثبوت دیا، اور اسی استقامت کی وجہ سے بہت سارے مرتدین جنہوں نے اسلام کو دوبارہ قبول کر لیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے، آپ کے استقامت کی بدولت، آپ کے استقامت کی بدولت اور آپ کی ثبات قدمی کی بدولت بہت ساروں نے زکات دینے پر مجبور ہو گئے. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں یہ استقامت کی صفت نمایاں طور پر نظر آتی ہے. اور یہ آل یاسر ہیں، یاسر کے خاندان والے رضی اللہ عنہ، جنہیں آزمایا گیا، جنہیں ستایا گیا اسلام لانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے. مشرکین مکہ اور خصوصاً ابو جہل نے آل یاسر کو ستایا اور آل یاسر پر تکلیفیں دینی اس نے شروع کر دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر آل یاسر پر سے ہوتا، یاسر کے خاندان والوں پر سے ہوتا، تو آپ دیکھتے انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آل یاسر پر سے ہوتا اور مشرکین مکہ انہیں ستا رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کیا فرماتے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والو، تم صبر کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا موعد تو جنت ہے، تمہارے رہنے کی جگہ تو جنت ہے. اس طرح سے آپ انہیں تسلی دیا کرتے. یاسر کے خاندان والوں نے کیا اسلام کو چھوڑ دیا؟ کیا نبی کو جھٹلایا؟ کیا انہوں نے کفر کی راہ کو اپنائی؟ ہرگز نہیں دوستو. زندگی میں ہزار آزمائشیں آئیں، لاکھوں نے مصیبتیں آئیں. یہ صحابہ اکرام، یہ صحابیات رضی اللہ عنہن تھی جنہوں نے استقامت کی راہ کو مرتے دم تک اپنایا. یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ کو ستاتے. اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں اسلام کی راہ میں سب سے پہلی اپنی جان دینے والی عورتوں میں یہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کا شمار بھی آل یاسر میں ہوتا ہے. ابو جہل انہیں ستاتا ہے، ان کی شرمگاہ پر نیزے سے مارتا ہے اور انہیں ہر قسم کی اذیت سے دوچار کرتا ہے. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا یہ گوارا نہیں کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا، کبھی انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے. تو آخر کار اسی صراط مستقیم پر وہ اپنی جان دے دیتی ہیں، اور اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون یہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہے دوستو. تو اس سے ہمیں پتا چلا صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. صحابہ اکرام کی زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں استقامت کی دولت ہمیں جو ہے نظر آتی ہے. استقامت سے یہ لوگ متصف تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو سب سے عظیم خوشخبری سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنی خوشخبری کا، اپنی خوشنودی کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی. قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے اور صحابہ اکرام کے ایمان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ویسے ایمان لاتے جیسے یہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم بھی راہ راست پر آ جاؤ گے. تو ہمارا ایمان بھی صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے. تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے، وہی تڑپ ہونی چاہیے اور وہی بلبلہ ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے دوستو. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے استقامت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جو بھلائی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے دوستو کوشش کیجیے کہ مرتے دم تک وہ بھلائی ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے اور آنے والا دن ہماری بھلائیوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. آج آپ نے نیکی کا کام کیا اور کل آپ نیکی سے باز آ گئے، برائی میں اپنے آپ کو آپ نے مبتلا کر لیا، یہ استقامت نہیں ہے دوستو. یہ صراط مستقیم نہیں ہے کہ بندہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لے اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. یہ استقامت نہیں ہے، بلکہ استقامت کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کی جائے. اسی زندگی کو آپ استقامت سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ پروردگار تو ہم میں سے ہر ایک کو استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.
और इसी तरह हम में से हर एक को सिराते मुस्तकीम पर मरते दम तक कायम रख। इस तरह से अल्लाह तआला से हम मांगना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ परवरदिगार, तूने हमें सही रास्ता बताया, तूने हमें हिदायत दी और हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को बुराई पर, गुमराही पर तू ना लगा। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से हम बारहा दुआ करनी चाहिए और अल्लाह मांगने वालों को अता करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरह इस्तिकामत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मुसीबतें आए, आजमाइशें आए और उन आजमाइशों का सामना ईमान के साथ, सब्र के साथ करने की अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اكفنا بحلالك وحرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله